گھمی کبابی کو کون نہیں جانتا، سارا شہر جانتا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہا کبابوں کی دنیا میں اس سے زیادہ دلچسپ کوئی کبابی نہ تھا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر ادھر دلی دروازے تک اور ادھر حبش خاں کے پھاٹک تک اس کے کباب کے چٹخارے لے لے کر کھائے جاتے تھے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب سبھی پر میاں گھمی کے کبابوں نے سکہ بٹھا رکھا تھا۔ دکان تو آج بھی ہے اور کباب ہی اس پر بکتے ہیں، لیکن وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی، نہ وہ گھمی کی سی مزیدار باتیں ہیں، نہ وہ گھمی کا سا کباب بیچنے کا ڈھنگ، نہ وہ خریداروں کی بھیڑ ہے، نہ وہ چٹپٹا پن۔ ایک لمبا تڑنگا بھینگا سا جوان آدمی دکان پر بیٹھا ہوا مکھیاں مارا کرتا ہے۔ میاں گھمی کی صورت بھی ایسی گول مٹول تھی کہ گولے کا کباب معلوم ہوتے تھے۔ شام کو 5 بجے کے بعد جاڑوں میں اور مغرب کی اذانوں کے قریب گرمیوں میں ان کی دکان جمتی تھی۔ سری پائے گھر سے پکا کر لاتے، کلیجی گردے اور بکری کے بھیجے تلے ہوئے الگ اور بھنے ہوئے علیحدہ سینیوں میں اور پتیلے میں رکھے ہوئے ہوتے۔ قیمہ سیخوں پر چڑھاتے جاتے اور اپنے اور آپ ہی آپ بڑبڑاتے رہتے۔ باتیں ایسی صاف ستھری زبان میں آواز کو جھولا دے کر کیا کرتے کہ قلعے کی بولیوں ٹھولیوں کا لطف آ جاتا۔ اب تو وہ اردو ہی سننے میں نہیں آتی۔ بولنے والے نہ رہیں تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں؟ یونیورسٹی کے امتحانوں کے دن تھے، بڑی بڑی دور کا لڑکا آیا ہوا تھا۔ طالب علم پورب کے ہوں یا پچھم کے، گھنٹوں میں یار ہو جاتے ہیں۔ اردو کے پرچے کا نمبر آیا تو آپس میں یہ چخ شروع ہوئی۔ بحث یہ تھی کہ اردو پر دلی والوں کا ناحق دعویٰ ہے، دوسرے ان سے اچھی جانتے ہیں، گویا استادوں کو منہ چڑھانے والے شاگرد بھی اللہ کی شان میاں مٹھو بننے لگے۔ یوں وہ کب ماننے والے تھے؟ کاغا رول میں میری کون سنتا۔ یکایک مجھے ایک ترکیب سوجھی اور خوب سوجھی۔ شام کو ان میں جو زیادہ شیخی بگار رہے تھے انہیں ساتھ لے باتوں میں لگا ادھر ادھر کا چکر دیتا ہوا میاں گھمی کی دکان پر جا پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ان کا بھی بہرا کھلا ہوا تھا۔ کسی نے چھیڑ دیا ہوگا، چومکھی چل رہی تھی۔ ایک زرغل کی دکان کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی بہانہ تو ہوتا۔ میں نے چاندی کی ایک پاولی پھینکی اور چپ کھڑا ہو گیا، مگر گھمی صاحب اپنے رنگ میں۔ غرض کہ ہم سب کھڑے تھے اور میاں گھمی پنکھے کے ساتھ پتنگیں اڑا رہے تھے۔ آغاز اور انجام کی تو خبر نہیں کہ کیوں کر انہیں اردو معلیٰ کا دفتر کھولنے کا کہا گیا اور کس پر آخری ٹانگ ٹوٹی۔ ہاں، جتنا ہم نے سنا حاضر ہے۔ اجی وہ زمانے لگ گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ آج کی کہو جس کو دیکھو بے توا کا سونٹا بنا پھرتا ہے، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج۔ وہی مثل ہو گئی کہ باولے گاؤں اونٹ آیا، لوگوں نے جانا پرمیشور آئے۔ حضرت ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، جھجو جھوٹوں میں عمر نہیں گزاری، ران کے سانڈ بن کر نہیں رہے۔ یہ بال سوید نہیں ہوئے دھوپ میں۔ کیا کہا؟ 12 برس دلی میں رہے اور جھاڑ پھونکا ہیں؟ ہاں صاحب، اب تو جو کہو بجا ہے۔ آنکھ پھوٹی پیڑ گئی۔ دلی کا کوئی ہو تو اس کے پیٹ میں درد اٹھے نا۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ پھر جیسا راجا ویسی پرجا، جیسی گندی سیتلا ویسے پوجن ہار۔ میری کیا پوچھتے ہو؟ آٹے کا چراغ گھر میں رکھوں، چوہا کھائے باہر دھروں، کوا لے جائے۔ انہیں کیوں نہیں دیکھتے جو آدھے قاضی خدوا اور آدھے بابا آدم بنے ہوئے ہیں؟ خیر بھائی، ہم تو اپنی کہتے ہیں۔ زر زمین اور زبان قضیہ چاروں کے گھر، یہاں کیا دھرا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ پہلے بادشاہی تھی، اب انگریزی ہے۔ کالوں کا چراغ بجھ گیا، گوروں کی رتی چڑھی ہوئی ہے۔ حکومت اس کی جس کے ہاتھ میں تلوار۔ کہتے نہیں کہ رانی کو رانا، کانی کو کانا۔ دلی اسی قابل رہ گئی تھی۔ اچھا جناب، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو؟ بقول ذوق یار تو کباب بیچتے ہیں، جس کی زبان 100 دفعہ کھجائے وہ ہمارے نخرے اٹھائے۔ ہاں صاحب، آپ نے چونی دی ہے؟
کیا عرض کروں، گلزار کی ٹولی کا ایک پرانا لمڈا آ گیا تھا، چھوٹا منہ بڑی بات، بھلا کہو گدھی کمہار کی تجھے آرام سے کیا کام، پڑھے لکھوں کی سی تقریر کرنے لگا، میں نے جو کس کر مذمے لیے تو کہاں ٹکتا، نو کہ تم بھاگا، لیجئے آپ کی باری ہے، کباب بھی ملائی ہیں، جگر تک سکے ہوئے، آپ تو تشریف لے جائیے، مجھے تو نہ جانے اب کب تک بکواس لگی رہے گی۔ میرا تو پوچھنا ہی کیا، گھمی صاحب کے کبابوں اور ان کی چٹپٹی باتوں کا عاشق تھا، رات بھر بھی ہو جاتی تو وہاں سے نہ ٹلتا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی بھی کچھ اڑیل ٹٹو بنے ہوئے تھے، دکان سے کھسکے تو لیکن اوپری دل سے۔ تھوڑی دور کر جا کر ان میں سے ایک حضرت بولے، کیوں مسٹر، ان طباخی کا نام کیا ہے؟ گھمی، پکڑوانے کا ارادہ تو نہیں؟ دوسرے صاحب بولے، کیا بات کرتے ہو، نام پوچھنے میں بھی کچھ حرج ہے؟ میں نے کہا ہاں میں سمجھا شاید۔ تیسرے صاحب بولے، یہ کچھ پڑھا لکھا بھی ہے؟ میں نے کہا پڑھے لکھے کی ایک کہی، بھائی پڑھا لکھا ہوتا تو کباب بیچتا؟ پہلے صاحب، اور یہ اردو میں باتیں کر رہا تھا؟ میں نے کہا جی نہیں، زرگری میں۔ دوسرے صاحب، زرگری بھی کوئی زبان ہے؟ تیسرے صاحب، زرگر بولتے ہوں گے۔ میں نے ہنس کر کہا واہ بھائی، یہ منہ اور مسور کی دال، بھائی دلی کی اصل بول چال یہی ہے۔ پہلے صاحب، اردو نہیں؟ میں نے کہا تم کیا سمجھو گے کیا خاک، تم نے جسے اردو کہتے ہیں پڑھی ہی نہیں، لیکن اب دلی میں بھی اس زبان کے جاننے والے اور بولنے والے گنتی کے رہ گئے ہیں، پڑھے لکھوں میں کوئی ہی جم دکھائی دے گا۔ دوسرے صاحب اعتراضاً بولے، تو یہ زبان جاہلوں کی زبان ٹھہری۔ میں نے کہا یار تم تو اردو کے پورے رنگروٹ نکلے، میاں انقلاب کا اثر معاشرتی ہو یا علمی، پہلے بڑے گھرانوں، اونچے خاندانوں اور پڑھے لکھوں پر ہوا کرتا ہے، مدتوں بعد کہیں ادنا طبقے والے اور جاہل متاثر ہوتے ہیں۔ دلی کی کایا پلٹ ہوئی تو اس کی ہر چیز پر گردش آ گئی، پردیسیوں سے میل جول بڑھا، مدرسوں میں نئی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا، پرانی بولیاں بولی جاتی تو کون سمجھتا، سادگی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اردو ایک نئے قالب میں ڈھل کر رہ گئی۔ پڑھے لکھے تو کتاب کے محتاج ہوتے ہیں، جیسا پڑھتے ویسا بولتے، لیکن چھوٹی امت ان پڑھ جو کہ توں اپنی جگہ قائم رہتی ہے، نہ باپ دادا کے طریق ان سے چھوٹیں، نہ مادری زبان۔ تیسرے صاحب، اچھا تو وہ اردو ہی میں بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں اردو میں، اور ٹھیٹ اردو میں، تمہاری سمجھ میں نہ جائے تو اس کا کیا علاج؟ پہلے صاحب، اگر یہ اردو تھی تو ہماری سمجھ میں نہ آنے کی وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم جو اردو پڑھتے ہو وہ دلی والوں کی اردو نہیں، انگریزی دانوں کی اردو ہے، جو کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا معیار کچھ اور ہے۔ ایک جاہل کبابی کو دیکھ لیا، کس صفائی کے ساتھ کیسا بے تکان محاورے پر محاورے اور ضرب المثل پر ضرب المثل بولتا چلا جا رہا تھا، آخر انہیں اقرار کرنا پڑا۔ گھمی ایک کبابی کی بدولت دلی کی لاج رہ گئی، لیکن افسوس اب ایسا کوئی بھی نہیں، لاگ آ پڑے تو کہاں جائیں۔ سنا کرتے ہیں کہ دلی والے بے ہنر، بے غیرت، جھوٹے، شیخی باز، یہاں کے باورچیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا، یہاں کے حلوائی مٹھائی بنانا نہیں جانتے، نہاری جس کی اتنی تعریف ہوتی ہے، کباب جس پر رال ٹپکائے جاتے ہیں، گھلی ہوئی مرچوں اور جلے ہوئے گوشت کے سوا کیا رکھا ہے؟ کیا جواب دیں؟ نہ ایسے ہوتے نہ تم پہ مرتے۔ رات گئی بات گئی، جو کوئی اور جو کچھ کہے سچ ہے۔ دلی کے دکانداروں میں یہ بات پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ گاہکوں کے نمبر کا خیال رکھتے ہیں، وار سے سودا دیتے ہیں، وار مطلب باری سے۔ تاہم خریدار کی وجاہت اور خریداری کی نوعیت سے ان کا یہ قاعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن گھمی اس اصول کا بڑی مضبوطی سے پابند تھا۔ اس کی نگاہ میں 1 پیسے کے اور 1 روپے کے کباب لینے والا دونوں برابر تھے۔ اب اس کو کوئی برا کہے یا اچھا، اس کے اس طریق کی کوئی مذمت کرے یا تعریف، وہ بڑے سے بڑے موٹر میں بیٹھ کر آنے والے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے
میاں ایسی جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لو، میں تو نمبر سے دوں گا۔ باوجود اس کے کہ میں اس کا لگا بدھا گاہک تھا، اس کو میری خاطر بھی منظور تھی۔ مجھے وہ خاص طور پر زیادہ دہی لگا کر دھیمے آگ پر سکے ہوئے کباب دیا کرتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نمبر کے خلاف دیا ہوں۔ ذرا جلدی کی اور اس نے تیوری چڑھا کر کہہ دیا، حضرت گمی کو اپنی جینٹل مینی سے نہ دبائیے، آپ سے یہ پہلے کا یہ لولا کھڑا ہے، اس کی سیٹ سینک دوں پھر آپ کا وار ہے، دیکھیے آپ کے واسطے لگا رکھی ہے۔ گھمی کی اس مستقل عادت سے 2-4 مرتبہ ہمیں تکلیف بھی ہوئی اور برا بھی معلوم ہوا، لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس جاہل کبابی میں یہ خصلت ایسی تھی کہ ہزاروں پڑھو لکھوں میں نہیں ہوتی۔ مساوات کا سبق میں نے اسی دکان پر پڑھا تھا، حالانکہ ان حضرت کی اس حق شناسی کی بدولت، جس میں کوئی استثناء ہی نہیں تھا، ایک مرتبہ مجھ کو سخت خفت، پریشانی اور بے حد ذلت اٹھانی پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہ مر گیا اور مجھے مرنا ہے۔ آج تک پچھتاتا ہوں اور اپنی اس اجتہادی حماقت اور گھمی کی جہالت آمیز عمل نبری پر ماتم کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، علی گڑھ سے کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی تھی، میرے چند کھلاڑی دوستوں نے اس کی دعوت کر دی۔ اس دعوت کی انتظامی مجلس کا میں بھی ایک رکن تھا۔ کھانوں کی فہرست تیار ہوئی، شامت اعمال میرے منہ سے نکل گیا کہ بھائی گھمی کے کباب بھی ہونے چاہیے۔ تھوڑے بحث و مباحثے کے بعد میری رائے پاس ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس پر زور دیا گیا کہ جہاں کھلایا جائے وہیں میاں کباب لگائیں تاکہ گرما گرم ہوں، ادھر اتریں ادھر دسترخوان پر آ جائیں، اور اس کا انتظام بھی مجھ بد نصیب کو سونپا گیا۔ میں خوش تھا کہ مفت میں گھمی پر احسان ہوگا، اور علی گڑھ والے بھی کیا یاد کریں گے کہ دلی کی وہ دعوت کھلائی جو کھانے والے کو سر سے پاؤں تک جنتی بنا دیتی ہے، اور جس کے پہلے ہی نوالے میں خشوع و خضوع شروع ہو جاتا ہے۔ خوشی میاں گھمی کی دکان پر پہنچا، وہ ابھی آئے نہیں تھے۔ ایک لڑکا ان کا ٹھیا صاف کر رہا تھا، اتنے میں وہ بھی لنگی باندھے، تہبند سے اونچا بنیان پہنے، بڑے ٹھسے سے تشریف لائے، سر پر پتیلا، بغل میں روٹیاں، دونوں ہاتھوں میں 2 پوٹ، سامان رکھتے رکھتے بہت کچھ تصنیف کر ڈالا۔ جب ذرا ہلکے ہوئے تو مجھ سے پوچھا، میاں آج اس وقت کہاں؟ سیکھنے تو گھنٹہ بھر میں تیار ہوں گی، مگر وار پہلا تمہارا ہوگا۔ میں نے کہا، اس وقت تو میں کباب لینے نہیں آیا ہوں، تمہارے لیے ایک کام لایا ہوں۔ بولے، میاں میں کس کام کا ہوں؟ کباب بیچتا ہوں اور پیٹ بھرتا ہوں۔ اور یہ فقرہ کچھ ایسے انداز سے انہوں نے کہا کہ مجھے خیال گزرا کہیں کم وقت انکار کر دے تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا، بھائی ایک دعوت ہے اور اس میں تمہارے کبابوں کی ضرورت ہے، علی گڑھ تک نام ہو جائے گا۔ جواب دیا، کباب جتنے چاہیے لے جائیے، اور ایسے مزے کے لے جائیے کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے، دعوت کی جگہ پر چل کر تیار کرنے پڑیں گے۔ کہنے لگے، میاں یہ جھگڑے کی بات ہے، گھمی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دروازے پر جائے، یہیں سے لے جائیے گا۔ اس جملے میں ایسی مڑک تھی، میں گھبرا گیا اور زور دیتے ہوئے کہا، لو اور سنو، میں تو اپنے دوستوں سے وعدہ کرایا ہوں، اپنے دلی والے کی اتنی بھی لاج نہیں۔ یہ سن کر میاں گھمی کچھ پسیجے۔ اب دکان پر چند کبابیوں کے رسیا بھی آ گئے تھے، کہنے لگے، تم گھمی کی آن توڑتے ہو۔ خیر گھمی نے تو آج تک دوسرا در دیکھا نہیں، کبھی اس ٹھیے سے اٹھ کر کہیں گیا ہوں تو کلمے کی مار پڑے، مگر اب تم سے کیا کہوں۔ اچھا مگر یہ بیچارے کس کی جان کو روئیں گے؟ یہ غریب جو کباب لینے کو آئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ وقت کون سا ہوگا؟ دعوت رات کی تھی اور دعوتوں کا عام طور پر یہی وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا رات کا وقت ہوگا، لیکن تم کو دن سے آنا پڑے گا۔ یہ سن کر میاں گھمی کو پھر جلال آ گیا، بولے، حضرت اگر مجھ پر ایسا ظلم کرنا ہے تو دوپہر کا وقت مقرر کرو، وہاں سے فراغت پا کر میں اپنی دکان تو لگا سکوں، نہیں تو میرا سلام، اس سے زیادہ میں آپ کی مرمت نہیں کر سکتا۔ دسترخوان پر گھمی کے کباب نہ ہوں اور میری بات میں فرق آئے، اس سے یہ آسان تھا کہ دعوت کا وقت بدل دیا جائے۔ چنانچہ اپنی ترکیب سے یاروں کو سمجھا دیا، اگرچہ نفسیات اور فلسفے کا سارا زور لگانا پڑا۔ دعوت دن کے 11 بجے قرار پائی اور اس کی میاں گھمی کو بھی اطلاع دے دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اتنے آدمی کھائیں گے اور سب کے سب تقریباً نوجوان، انگریزی فیشن اور انگریزی مذاق کے ہوں گے۔
جس کے جواب میں گھمی نے عارفانہ لہجے میں کہا اللہ مالک ہے، اسی نے اب تک تو گھمی کی آبرو رکھی ہے۔ دعوت ایک قدیم وضع کے مکان میں ہے۔ صدر دالان میں دسترخوان بچھانے کا انتظام موجود ہے۔ صحن چبوترے سے نیچے ایک سہ دری میں میاں گھمی ٹاٹ کے ایک ٹکڑے پر پھسکڑا ہمارے تشریف فرما ہے۔ تسلے میں مسالہ ملا ہوا قیمہ، زانوؤں کے قریب سیخوں کا ڈھیر، مٹی کے کوندے میں پیاز کا لچھا، باریک کتری ہوئی ادرک، ہری مرچیں، لیموں اور پودینہ رکھا ہوا ہے۔ کوئلے سلگ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے۔ میں صبح سے موجود تھا اور حد 10 منٹ کے بعد میاں گھمی کو جھانک آتا۔ 9 بجے کے بعد جب دعوت کے دوسرے منتظم آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے کھانے تیار ہیں، تنور بھی گرم ہے، مہمانوں کے آتے ہی باقر خانیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، تو مجھے بھی کبابوں کی تیاری کا فکر ہوا۔ جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی نہ تو پورے کوئلے دہکے ہیں، نہ قیمے نے کبابوں کی شکل اختیار کی ہے۔ میاں گھمی بڑے آرام سے بیٹھے قیمے کو دہی ڈال کر متھ رہے ہیں۔ 2-4 منٹ تو میں یہ دیکھتا رہا، آخر اکتا کر پوچھا میاں گھمی یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو سیخیں یوں ہی پڑی ہیں۔ بھائی کباب کب تیار ہوں گے؟ دیکھو 10 بجنے کو ہیں اور ٹھیک 11 بجے دسترخوان بچھ جانا چاہیے۔ گھمی بولے میاں میں نہ خالی بیٹھا ہوں نہ کھیل رہا ہوں، کام اپنے رستے سے ہوا کرتا ہے۔ قیمے کو ذرا درست کر لوں تو سیخوں کو لوں، اتنے میں کوئلوں کا تاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو صرف 40-50 منٹ ہیں اور تمہارے کام میں ابھی بہت دیر معلوم ہوتی ہے، دوسرے کھانے کبھی کے تیار ہو چکے۔ میاں ان کا اور کام ہے، میرا اور کام۔ یہ گھمی کے کباب ہیں، اگر آخر جب سے آیا ہوں اسی میں لگا ہوں۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو مالک ہے، مگر خدا کے بندے تم نے یہ اوپر کا کام بھی نہ کر لیا۔ اب کوئی دم میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں نہ پھلائیے، میں وقت کو دیکھوں یا اپنے کام کو دیکھوں؟ یہ تو مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ آپ کی ٹیم کی وجہ سے کباب کو خراب کر دوں۔ بھائی تم آج مجھ کو بغیر ذلیل کیے نہیں رہو گے، خدا کے واسطے کچھ تو پھرتی کرو۔ تو بس قیمے سے کشتی لڑ چکے، آگ بھی خوب دہک گئی، سیخیں لگانی شروع کرو۔ اسی لیے تو پرائی تابع داری نہیں کرتا، بڑے بڑے نوابوں نے بلایا نہیں گیا، دنیا کے انعام کا لالچ دیا، لیکن میں نے دوسروں کی حکومت اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھٹے حالوں رہتا ہوں، بلا سے کسی کا نوکر تو نہیں ہوں۔ بھائی تم کس کے نوکر ہو؟ اس وقت تو ہم تمہارے نوکر ہیں، صرف یہ عرض ہے کہ ہماری دعوت پھیکی نہ رہ جائے۔ اللہ نہ کرے پھیکی کہیں۔ کیوں رہنے لگی پھیکی؟ اتنی چٹپٹی ہوگی کہ عمر بھر یاد رہے گی۔ اچھا آپ تشریف لے جائیں اور پورے آدھے گھنٹے کے بعد کباب لینے شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر میاں گھمی نے ہاتھ کسی قدر تیزی سے چلائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری سیخوں پر قیمہ چڑھا کر تاگے لپیٹ ڈالے۔ ایک سیخ سے کوئلوں کی سطح کو برابر کیا، اینٹیں جو کوئلوں کے دونوں طرف سیخیں لگانے کے لیے رکھی تھیں ان کو دیکھا اور تمام سیخیں برابر لگا دیں۔ پنکھا چلانے والے چھوکرے کو حکم دیا، اے ذرا دبا کر ہاتھ چلا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ کالج کے طلباء عموماً آزاد اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے کھانا مانگا۔ مہمان، میزبان، طفیلی اور طفیلی سب ملا کر کوئی 50 آدمی تھے۔ دسترخوان بچھا، خالی رکابیاں رکھی گئیں، قابوں میں کھانا نکل کر آنے لگا۔ نان بھائی نے باقر خانیاں لگانا شروع کر دیں۔ مجھ کو بھی اپنے کبابوں کا اندیشہ تھا۔ لبکا ہوا میاں گھمی کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حضرت یہ 40 سیخیں تو تیار ہیں، کھلانا شروع کر دیجئے، خدا نے چاہا تو اب تار نہیں ٹوٹنے پائے گا۔ یہ سن کر میں نے دیکھا تو حقیقت میں 8-9 رکابیاں کبابوں سے بھری رکھی تھیں اور ان پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیاز کا لچھا، ادرک کی ہوائی، ہری مرچیں اور کترا ہوا پودینہ چھڑکا ہوا تھا۔ خوشی کی گھبراہٹ میں کہیں یہ پوچھ بیٹھا کہ بھائی کبابوں کے تاگے بھی نکال دیے یا نہیں؟ یہ کہنا تھا کہ میاں گھمی آئیں تو جائیں کہاں؟ جان کو آ گئے۔ میاں تم نے مجھے کیا کوئی گنوار سمجھا ہے؟ میں نے کوئی گھامڑے میں عمر نہیں گزاری۔ واہ صاحب واہ، اچھی قدردانی کی، کیا کہنے آپ کی سمجھ کے۔ میاں دلی رہ کر بھاڑ نہیں جھونکا، کباب بیچے ہیں، اور کباب وہ بھی جامع مسجد کے تلے، جہاں ایک سے ایک تانا شاہی مزاج کا آدمی آتا ہے، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے لوگوں کو بھگتا ہے۔ خوب حضرت خوب،
کیا بغیر تاگے نکالے رکابیوں میں لگا دیتا؟ تیرے کی قسمت کی ایسی کی تیسی۔ نہیں میاں، یہ وقت کی خوبی ہے۔ گھمی 40 برس کا کبابی اور اس سے پوچھا جاتا ہے کبابوں سے تاگے نکال لیے؟ اچھا میاں اچھا۔ میاں گھمی بڑبڑاتے رہے اور میں نے نوکروں کو بھیج دیا کہ کبابوں کی رکابیاں اٹھا لیں اور دسترخوان پر چن دیں۔ کھانا شروع ہوا۔ کمبختی جو آئی، میں نے میاں گھمی کی تعریف اور کھانوں میں سب سے پہلے کباب پیش کر دی۔ کچھ تو کباب کے ذائقے نے سارے کھانوں کا مٹھ مار دیا۔ جس نے اس کا ایک لقمہ کھا لیا اس نے دوسرے کسی کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ چند منٹ نہ گزرے تھے کہ کبابوں کی ساری پلیٹیں صاف۔ اتنے میں 25-30 سیخیں اور تیار ہو گئیں۔ وہ آئیں اور تکہ بوٹی ہو گئی۔ اب تو عالم یہ ہو گیا کہ ادھر کباب آئے اور ادھر غائب۔ آنے میں دیر ہوئی تو پھپتیاں کسی جائیں۔ یہ مہذب شودے تعلیم یافتہ لنگارے کسی کے روکے کے کب رکتے ہیں؟ اٹھ اٹھ کر دوڑنے لگے۔ جو جاتا میاں گھمی سے کباب لے آتا اور دسترخوان پر آتے ہی چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی۔ جب معاملہ اس سے بھی گزر گیا اور کباب تیار نہ ملے تو جو جاتا میاں گھمی اس سے کہہ دیتے حضرت رکابی چھوڑ جائیے، کباب سیکھ جائیں گے تو آ کر لے جائیے گا۔ رکابیاں چھوڑ دی گئیں اور انتظار ہونے لگا۔ اب ایک جاتا ہے اور کہتا ہے میاں گھمی کباب لاؤ۔ جواب ملتا ہے آپ کا ابھی نمبر نہیں ہے۔ وہ لمبے سے اینک لگائے کھڑے ہیں نا، پہلے پلیٹ ان کی آئی ہے۔ دوسرا آتا ہے لاؤ بھائی ہمیں تو دو۔ ارے میاں میں وار سے دوں گا۔ نمبر اور وار سنتے سنتے آخر جل گئے۔ سعید صاحب جو اس ساری پارٹی کے سرغنہ اور پورے جلاتن تھے بگڑ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے اشرف یہ تمہارا کبابی آدمی ہے یا پیسے والا ٹرو؟ نمبر وار دوں گا گرٹ لگا رکھی ہے، کہیں میں چاٹا نہ مار دوں۔ یہ سننا تھا کہ گھمی کے تن بدن میں مرچیں لگ گئی۔ غلہ سی آنکھیں نکال کر بولے گھمی کو چاٹا مارنے والا تو آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ سیخچا بھی دیکھا ہے، آدمی کا پیٹ پھاڑ دیتا ہوں۔ تم جیسے انگریزوں کی بیٹ چاٹنے والے ہزاروں دیکھ ڈالے ہوں گے۔ ولایت والے کی اترنے کیا پہننے کو مل گئی کہ اترا ہی گئے۔ ارے ذرا ان کنگلوں کی صورتیں تو دیکھو۔ پھر غصے سے میری طرف مخاطب ہوئے آپ نے یہ بہروپیے کہاں سے پکڑ بلائے ہیں؟ ایسے لٹیرے مہمان تو ہم نے کہیں نہیں دیکھے۔ کیوں جی ایسے ہی جینٹل مین ہوتے ہیں کیا؟ ادھر میاں گھمی پر بکواس کا دورہ پڑا ہوا تھا، ادھر بعض نوجوان بھی بگڑ گئے۔ میں ڈرا کہیں گھمی پر حملہ نہ ہو جائے اور وہ اپنی پوہڑ زبان کی پاداش میں واقعی پٹنے نہ لگیں۔ ہنستا ہوا چہرہ بنا کر ایک مصنوعی قہقہ لگایا اور گھمی سے کہا وہاں لونوں کے جھانسے میں آ گئے، یہ تو تمہاری زبان کی باقی دیکھتے تھے۔ چلو اپنی باتیں ختم کرو، کب تک پیشوا اڑتا رہے گا؟ جن صحابی کی رکابیاں آئی ہیں ان کو دے دو۔ تم نے کباب ہی ایسے بنائے ہیں کہ منہ سے لگ کر چھوٹتے ہی نہیں۔ میری اس تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اور زیادہ سخت لہجے میں بولے کس نے منع کیا ہے؟ نمبر وار آئے اور لے جائیں۔ بے نمبر تو میں لاٹ صاحب کو بھی دینے والا نہیں، یہ کس کے کھیت کی مولی ہیں؟ رفع شر کی غرض سے میں نے کسی قدر لجاجت سے کہا میاں گھمی یہ تمہاری دکان تو نہیں ہے جہاں تم نے نمبر کی شرط لگا رکھی ہے، یہ تو ہمارا مکان ہے جہاں پہلے اور پیچھے آنے والے کا کیا سوال ہے؟ یہ گاہک تو نہیں کہ برا نہ مانیں گے۔ آؤ غصے کو تھوک دو اور کباب دو۔ لیکن گھمی ہیں کہ اپنی ضد سے 1 انچ ہٹنا نہیں چاہتے۔ جواب دیا میاں مکان ہو دکان ہو یا آسمان ہو اپنی عادت کیوں بگاڑوں؟ پرائے شگون کے لیے ناک کٹوانا مجھے منظور نہیں۔ اگر آپ کو ان کی ایسی ہی خاطر منظور ہے تو آئیے بسم اللہ کیجئے، کباب لگائیے اور جس طرح جی چاہے دیجئے۔ گھمی تو اپنے ہاتھ سے دے گا اور نمبر وار دے گا۔ یہ کہتے کہتے میاں گھمی کھڑے ہو گئے اور تولیہ کندھے پر ڈال چلے۔ میں نے ہر چند سمجھایا پھسلایا
ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیے لیکن ان پر بھوت سوار ہو گیا۔ ادھر یہ خیال کہ دعوت میں کھنڈت پہلے ہی پڑ چکی ہے، خدا نخواستہ کوئی اور حرکت نہ ہو جائے، حماقت کی شرارت سے ٹکر ہو گئی تو غضب ہو جائے گا، اس لیے گھمی کو جانے دیا۔ لوگوں نے دور تک انہیں شور مچاتے سنا، گویا ریل کا انجن تھا کہ اکیلا دھواں چھوڑتا چیختا چلاتا چلا جا رہا ہے، اور میں دل ہی دل میں اپنے اوپر ملامت کرتا رہا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اپنی بے وقوفی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ عہد گھمی کی وہ داستان کباب، عہد گھمی کی وہ داستان کباب، سن کے رقصاں ہو جس کو جام شراب۔ وہ فصاحت زبان دلی کی، وہ بلاغت زبان دلی کی، جامع مسجد کا وہ جہان آباد اور گھمی کا وہ بیان ادب۔ بعد مغرب دکان لگاتا تھا، قیمہ پھر سیخ پر چڑھاتا تھا، آگ مدھم سی وہ جلاتا تھا، تیر باتوں کی کیا چلاتا تھا۔ سیخ سے جب مہکتی بوئے کباب، دل کھنچا جاتا تھا بسوئے کباب۔ ضابطوں کا تھا وہ اپنے پابند، بس اسی میں رہتا تھا وہ گم۔ قیمہ سیخوں پر جب چڑھاتا تھا، آپ ہی آپ بڑبڑاتا تھا۔ کام ادنا تھا، بات اس کی بڑی، اس جہاں میں تھی ذات اس کی بڑی۔ اب گھمی ہے نہ قلعہ ہے، اب گھمی ہے نہ قلعہ ہے آباد، ہو گیا گم وہ شاہ جہاں آباد۔ ہائے کیا ذائقہ تھا اور کیا سواد، رہ گئی ہے بس ایک سنہری یاد۔ نہ ویسی بولیاں ہیں نہ ویسے ہیں کباب، کوئلہ راکھ ہو چکا ہے جناب، کوئلہ راکھ ہو چکا ہے جناب۔